درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، رحمان و رحیم مالک کا بے حد و حساب شکر ہے، اور اسی کی دی ہوئی توفیق کہ آج ہم چھٹے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرا پارہ ہے، سیقول السفہاء، لیکن حقیقت میں یہ 7واں پارہ ہے۔ 7ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 6 پارے درس میں الحمدللہ مکمل ہو چکے، 5 پارے آخر سے، اور پھر الف لام میم، اور آج سیقول السفہاء کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ تمام حضرات و خواتین سے جو یہاں تشریف لا کر حلقہ درس میں شرکت فرماتے ہیں، یا جو کہ کسی بھی طریقے سے پوری دنیا میں اس درس قرآن کو سنتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ جیسے اس نے 6 پارے ہمیں درس میں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ بقیہ 24 پارے بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی، اور پھر اس سب کے مطابق عمل کرنے کی، اور قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 ہے، اور دوسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ انسانوں میں سے کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے ہٹا دیا جس پر وہ اب تک تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ یہ بیت المقدس تھا۔ بعض روایات کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا، چنانچہ مکۃ المکرمہ میں آپ نے جو 13 سال گزارے، تو ان 13 سالوں میں بھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ میں 16 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ البتہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ
مکہ میں رہے تو آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو پھر آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ مگر آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ اسے آپ کا قبلہ قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے 16 مہینے بعد اللہ پاک نے آپ کی اس دلی تمنا کو پورا فرما دیا۔ بیت المقدس مدینہ سے شمال کی جانب ہے اور کعبہ جنوب کی جانب ہے۔ یہود نے جب تحویل قبلہ کا حکم سنا تو وہ سخت طیش میں آ گئے اور انہوں نے پروپیگنڈے کے زور پر گویا کہ آسمان کو سر پر اٹھا لیا۔ یہ کیسا نبی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا قبلہ کون سا ہے؟ کبھی یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی یہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ پہلے جو انبیاء آئے، ہمارے انبیاء، وہ تو سارے کے سارے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اور یہ ان سے ہٹ کر کعبے کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ منافقوں نے بھی ان کی ہم نوائی کی اور حضور کو اور مسلمانوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اللہ نے اس تنقید کی، اس شور اور غوغا آرائی کی پہلے سے پیشن گوئی فرما دی تھی، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیں۔ چنانچہ فرمایا سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بیوقوف ان قریب کہیں گے، یا دوسرا معنی ضرور کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے ہٹا دیا جس پر وہ اب تک تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ہر سمت کا مالک وہی، کسی سمت میں از خود کوئی تقدیس نہیں، کوئی رفعت نہیں، کوئی بلندی نہیں، پاکیزگی کا کوئی پہلو نہیں۔ آپ سن چکے کہ مشرک قوموں نے مختلف جہاد کو مقدس مان کر ان کی پرستش شروع کی ہوئی تھی۔ کوئی قوم مشرق کی سمت کی پوجا کرتی تھی اور کوئی مغرب کی سمت کی پوجا کرتی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں، خاص جہت میں، خاص مکان میں مقید اور محدود ہے۔ قرآن نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، کسی جہت، کسی سمت میں تقدیس کا کوئی پہلو نہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تو سب کو ہدایت دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، اللہ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تکوینی مشیت اور ایک ہے تشریعی مشیت۔ تشریعی مشیت کے تحت تو اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا ہدایت پر آ جائے، ایمان پر آ جائے، توحید پر آ جائے، شرک کو چھوڑ دے، کفر سے بیزاری کا اعلان کر دے۔ لیکن تکوینی اعتبار سے اللہ نے اس دنیا کا نظام ایسا رکھا ہے، اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں موحد بھی ہیں، اس میں مومن بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور نامعلوم کتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو قرآن کریم میں جہاں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکوینی اعتبار سے وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے اور اسے عقیدہ توحید پر ایمان لانے کی توفیق دے دیتا ہے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، جیسے تمہارا قبلہ مخصوص اور متعین، یوں ہی تم ایک خاص فضیلت والی امت ہو۔ تحویل قبلہ کا اعلان یہ حقیقت میں اس بات کا اعلان تھا کہ امامت کے منصب سے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا اور امامت کے منصب پر امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو فائز کر دیا گیا۔ وسط کا معنی معتدل، افضل، درمیانی، عدل پر قائم، یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، افضل امت بنایا، درمیانی امت بنایا، عدل پر قائم رہنے والی امت بنایا۔ یہ امت عقائد کے اعتبار سے بھی معتدل ہے، نہ تو یہ مادہ پرست ہے کہ مادے ہی کو سب کچھ سمجھے، اور نہ ہی روحانی تجرد کا عقیدہ رکھنے والی، مادے کو کوئی حیثیت ہی نہ دے۔ اس کی عبادات ایسی ہیں کہ نہ تو عبادت کی خاطر ترک دنیا کی تلقین ہے، اور نہ ہی دنیا کی وجہ سے ترک عبادت کی اجازت ہے۔ فکر و شعور کے اعتبار سے بھی یہ معتدل امت ہے، نہ تو علم اور تحقیق کے دروازے بند کرتی ہے، اور نہ ہی بلا سوچے سمجھے ہر تحقیق کی اتباع کرنے لگتی ہے۔ کئی امتیں ایسی بھی جنہوں نے علم و تحقیق کے دروازے بند کر دیے، اور کئی امتیں ایسی جنہوں نے بلا سوچے سمجھے ہر نئی تحقیق کی اتباع کرنا شروع کر دی۔ آپ جانتے ہیں خود یورپ والوں نے تقریباً 200 سال پہلے مذہب سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، یہ کہہ کر کہ مذہب اور ترقی ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب یورپ کے سائنسدانوں نے کچھ ایسے نظریات پیش کیے جو بائبل سے لگا نہیں رکھتے تھے، مناسبت نہیں رکھتے تھے، تو پادریوں نے ایسے سائنسدانوں کو زندہ جلانے کا حکم دیا، ان کے لیے قتل کے فیصلے کیے، جلا وطنی کے فیصلے کیے۔ لیکن مسلمان علماء نے کبھی ایسا نہیں کیا، علم و تحقیق کے دروازے بند نہیں کیے ہیں، بلکہ صحیح بات یہ کہ سائنسی تحقیق کے دروازے قرآن نے بند نہیں کیے، قرآن نے کھولے ہیں۔ سائنس کس چیز کا نام ہے؟ مظاہر فطرت پر تحقیق کا نام، اور قرآن کے نزول سے قبل انسان مظاہر فطرت کی پرستش کرتا تھا، سورج کی پرستش، چاند کی پرستش، سمندر کی پرستش، یہاں تک کہ سانپ اور بچھو کی پرستش۔ تو انسان تو ان کو پوچھتا تھا، ان کی تسخیر کا انسان تصور بھی نہ کر سکتا تھا، لیکن قرآن نے اسے تسخیر کا راستہ دکھایا۔ تو یہ امت فکر و شعور کے اعتبار سے بھی معتدل امت، مکان کے اعتبار سے بھی معتدل امت۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ پوری دنیا کے وسط میں واقع ہے، زمان کے اعتبار سے بھی یہ امت معتدل اور درمیانی امت۔ اسلام سے پہلے انسانیت کے طفولیت کا زمانہ تھا، طفولیت کا دور۔ اس امت پر عہد طفولیت وہ ختم ہو گیا، تو زمان کے اعتبار سے بھی یہ امت درمیانی امت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، اعتدال والی امت۔ دین اور دنیا، سیاست اور مذہب، تجارت اور عبادت، ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اعتدال والی امت، نہ عبادت کی وجہ سے تجارت کو چھوڑا جائے، نہ مذہب کی وجہ سے سیاست کو
نہ دین کی وجہ سے دنیا کو، اعتدال کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے ناقص مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ اعتدال سب سے مشکل چیز ہے، اور اعتدال ہی ولایت ہے، اعتدال ہی قرآن اور دین کا تقاضا ہے۔ اعتدال، کسی کے اندر اعتدال آ جائے کہ سارے شعبوں کو ساتھ لے کر چلے، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کبھی اس وادی میں گر جائے اور کبھی اس وادی میں گر جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ حقوق اللہ کو بھی ادا کرے، حقوق العباد کو بھی ادا کرے، دین کو بھی لے کر چلے، دنیا کو بھی لے کر چلے، عبادت کو بھی، سیاست کو بھی، تجارت کو بھی، مذہب کو بھی، سب کو ساتھ لے کر چلے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں ہم نے معتدل امت بنایا، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، معتدل امت اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تم پر گواہ بنے۔ تم قیامت کے دن یہ گواہی دو گے کہ ہمیں ہمارے رسول نے جو کچھ پہنچایا تھا، اللہ کا پیغام، وہ ہم نے انسانوں تک پہنچا دیا، اور اللہ کا رسول تم پر گواہی دے گا کہ اے اللہ، جو امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی، دین کی امانت، قرآن کی امانت، وہ امانت میں نے ان تک پہنچا دی۔ اللہ نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اے میرے نبی، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا یہ آپ انسانوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک مسلسل دعوت کی، مسلسل تبلیغ کی، ایسے ماحول میں ایمان کی دعوت دی جو ماحول ایمان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں توحید کا نعرہ لگایا جو ماحول کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی جس ماحول میں ہزاروں اور لاکھوں خداؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ ایسے ماحول میں عدل کی دعوت دی اور عدل کا نظام قائم کیا جو ماحول ظلم و ستم اور جور و جفا میں ڈوبا ہوا تھا، تو آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اور جب اس امانت کو انسانوں تک پہنچا دیا تو پھر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب کہ آپ کے گرد و پیش میں 1,24,000 یا 1,40,000 سچے، پاکیزہ، امانت دار انسانوں کا مجمع تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے مجمع نے پکار کر کہا تھا ادیت و نصحت، آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگشت مبارک اٹھائی اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے مجھے مبلغ بنا کر بھیجنے والے، اے نبوت و رسالت کا بوجھ میرے کندھوں پر رکھنے والے، اے قرآن کی امانت میرے حوالے کرنے والے، اے شریعت کے احکام میرے حوالے کرنے والے، یہ سچے انسانوں کا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیرے پیغام کو ان تک پہنچا دیا۔ تو فرمایا کہ رسول تم پر گواہ اور تم انسانوں پر گواہ۔ رسول تو یہ گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اور تمہیں گواہی دینا ہوگی
کہ ہم نے انسانوں تک دین کو پہنچا دیا، قرآن کو پہنچا دیا۔ یہ امت دعوت ہے، یاد رکھیے، امت دعوت، اسے دعوت کے لیے بھیجا گیا، دین کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ساری امتوں میں سے افضل اور بہتر امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دعوت کا کام کرتے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک امت، ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ تو یہ امت دعوت ہے، اور دعوت دینا یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، دعوت دینا ہر امتی کا کام ہے، اپنی اپنی استعداد کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایک ایسا شخص جو دین کا پورا علم نہیں رکھتا، وہ کلمے کی دعوت دے سکتا ہے، وہ ایمان کی دعوت دے سکتا ہے، وہ نماز کی دعوت دے سکتا ہے، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، وہ مسائل نہیں بتا سکتا، لیکن دعوت دینا اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ آج امت نے دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ آج ہم پر جو مصیبتوں کا نزول ہے اور پستی اور زوال ہم پر مسلط ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دعوت چھوڑ دی، دین کی دعوت ہم نے چھوڑ دی۔ یاد رکھیے، کسی مذہب میں اتنی جان نہیں کہ اس ترقی یافتہ دور کا ساتھ دے سکے۔ تورات اور انجیل میں ایسی جامعیت، ایسی تاثیر، ایسی جدت اور ایسی تازگی نہیں کہ وہ انسان کو مطمئن کر سکے۔ ایسا مذہب صرف اسلام ہے اور ایسی کتاب صرف قرآن ہے۔ اگر ہم دنیا تک دین کی دعوت کو پہنچائیں اور قرآن کی دعوت کو پہنچائیں تو بے شمار انسان ہیں جو ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے، اور ہم سے قیامت کے دن بہرحال یہ سوال کیا جائے گا کہ تم تک جو دین کی دعوت پہنچی تھی، تم نے دوسروں تک اسے پہنچایا یا کہ نہیں پہنچایا۔ ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں قلم سے، زبان سے، مال کے ذریعے سے، کئی طریقے ہیں دین کی دعوت پہنچانے کا۔ کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی بول سکتا ہے، کوئی پیسہ خرچ کر سکتا ہے، قرآن تقسیم کر سکتا ہے، اسلامی کتابیں، کیسٹ، سی ڈی، آج تو ذرائع بے شمار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے بڑا آسان کر دیا، دین کی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانا بڑا آسان کر دیا۔ پہلے تو بڑا مشکل تھا، صحابہ اکرام پیدل جاتے تھے، گدوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، خچروں پر سوار ہو کر جاتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، دین کی دعوت کے لیے جاتے تھے، اور یہ جنون تھا دعوت کا کہ حضور کا صحابی سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور جوش میں آ کر اپنے گھوڑے کے پاؤں اس میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اپنے اللہ سے عرض کرتے، اے اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس پانی کے ادھر بھی تیری کوئی مخلوق بستی ہے تو میں وہاں تک بھی پہنچتا اور تیرے دین کا پیغام پہنچاتا۔ ایک جنون تھا صحابہ اکرام کو دین کی دعوت کا۔ اسی جنون کی وجہ سے آپ دیکھیں تو مدینہ سے محبت کے باوجود، مکہ سے محبت کے باوجود، آپ کو مکہ اور مدینہ میں صحابہ کی قبریں کم دکھائی دیں گی، اور دوسری دنیاؤں میں، دوسرے شہروں اور ملکوں میں صحابہ کی قبریں زیادہ دکھائی دیں گی۔ وہ دین کی دعوت کے لیے جہاں تک جا سکتے تھے گئے۔ آج تو اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی بہت کر دیا، کتنے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے دین کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ معاف کیجئے گا،
یہ جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں جن کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، ان کو عیسائی استعمال کر رہے ہیں، کافر استعمال کر رہے ہیں، فسق و فجور اور کفر و شرک کی دعوت کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ان ذرائع ابلاغ سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ مسلمان کے گھر تک ان کی دعوت پہنچ رہی ہے، کفر کی دعوت پہنچ رہی ہے، شرک کی دعوت پہنچ رہی ہے، فسق و فجور کی دعوت پہنچ رہی ہے، بے حیائی کی دعوت پہنچ رہی ہے، برائی کی دعوت پہنچ رہی ہے، اس کی والدہ تک، اس کی بیٹی تک، اس کی بہن تک، اس کے والد تک، خود اس تک، اس کے پورے گھرانے تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے، لیکن دین کی دعوت نہیں پہنچ رہی، ایمان کی دعوت نہیں پہنچ رہی۔ اور یہ ہم سے سوال ہوگا، قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم تک جو دین کی دعوت پہنچی تھی اس دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے تم نے کیا کیا، کتنی زبان استعمال کی، کتنا قلم چلایا، کتنا دماغ لڑایا، کتنا پیسہ خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ بنے۔ شہادت کی ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے سوال کریں گے کیا تم نے میرا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا، اور انبیاء کہیں گے کہ ہاں اے اللہ ہم نے تیرا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا، تو بعض انبیاء کے امتی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں اے اللہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو ایسے موقع پر اللہ انبیاء سے پوچھیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو پھر امت محمدیہ کھڑی ہوگی، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا، ادریس علیہ السلام نے پہنچا دیا، شعیب علیہ السلام نے پہنچا دیا، لوط علیہ السلام نے پہنچا دیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو پورے انسانوں پر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے مسلمان، اور مسلمانوں پر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میری امت سچ کہتی ہے، تیرے نبیوں نے تیرا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا، جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ بھی کیا منظر ہوگا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی ان سارے گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ ہر امت میں ایک گواہ، ان کا نبی گواہ، اور سارے نبیوں پر ہمارے آقا گواہ۔ حدیث میں آتا ہے غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابی تم مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت ابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی یہ سن کر رو پڑے، کیا اللہ نے حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا کہ تم سے قرآن سنو۔ انہوں نے سورہ نساء کی چند آیات تلاوت کی، آخری آیت یہ تھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت ابی فرماتے ہیں میں یہاں تک پہنچا، میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے، گویا کہ وہ پورا منظر قیامت کا آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، جب تمام انبیاء پر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر گواہ بنو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تم پر گواہ بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا،
اور جس قبلہ پر آپ اب تک تھے اسے ہم نے اسی لیے رکھا تھا الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ جس قبلے پر اب تک آپ تھے اسے ہم نے اس لیے رکھا تھا تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ ایک طرف تو قریش تھے جن کے دل میں کعبہ کی محبت تھی، انہیں اس پر اعتراض کہ اگر آپ واقعی ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں نہیں بناتے۔ دوسری طرف یہود تھے جو بیت المقدس سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ اللہ کہتے ہم نے دونوں کو آزمایا کہ کون ہے جو اللہ کی محبت کی خاطر ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف پھر جاتا ہے اور کون ہے جو ایک خاص مقام پر جمع رہتا ہے۔ چنانچہ جو ایمان والے تھے نماز کے درمیان جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گئے تو سارے مسلمان بھی اپنی جگہ پر گھوم گئے۔ میں نے عرض کیا کہ حالت یہ تھی کہ بیت المقدس مدینہ سے شمال کی جانب اور کعبہ جنوب کی جانب، تو آپ دیکھیں کہ بالکل الٹ ہو گیا معاملہ۔ لیکن جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے ہیں تو سارے کے سارے پھر گئے۔ بعض تو وہ تھے جو حضور کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے اور بعض وہ تھے جو اپنے اپنے محلے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی تو وہ بھی اپنی جگہ پر ہی گھوم گئے، ذرہ برابر توقف نہیں کیا۔ انہیں بھی کعبہ سے محبت تھی، لیکن جب انہیں حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف منہ کرو تو بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا۔ جب حکم دیا گیا کہ اب کعبہ کی طرف منہ کرو تو کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ گویا کہ اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے بندگی کا تقاضا، میری مرضی کچھ نہیں، اے اللہ جو تو چاہے۔ اور حقیقت میں اسی سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ نہ نماز میں کچھ ہے، نہ روزے میں کچھ ہے، سب کچھ اللہ کی بندگی میں ہے۔ دیکھیے وقت پر نماز پڑھنا بڑی عبادت ہے، لیکن عرفات میں حکم دے دیا کہ بے وقت پڑھو، مزدلفہ میں حکم دے دیا بے وقت پڑھو، تو بے وقت پڑھیں گے۔ وہاں وقت پر پڑھتے کہتے میں تو وقت پر پڑھوں گا، میں نے تو آج تک بے وقت نماز نہیں پڑھی، میں کیوں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھوں، کیوں عصر کی ظہر کے ساتھ پڑھوں، میں تو وقت پر پڑھوں گا۔ اب اگر وقت کی پابندی کرتا ہے تو نافرمان بنتا ہے، وہاں بے وقت پڑھنا یہ فرما برداری ہے۔ اس لیے کہ اصل بندگی وہ تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، وہ جیسے کہہ دیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے قبلے کو بنایا اس لیے تھا تاکہ جان لیں یہ آخری نبی تھے اور آخری امت تھی۔ اللہ چاہتے تھے کہ اپنے نبی کو چھانٹ چھانٹ کر ایسے صحابی دے جو ہر مرحلے میں نبی کا ساتھ دینے والے ہوں اور اپنی مرضی کو مٹانے والے ہوں۔ چھانٹ چھانٹ کر اللہ نے طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، طرح طرح کی آزمائشوں میں جو پورے اترے، ان میں سے کسی کو ابو بکر بنا دیا، صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق بنا دیا، کسی کو ذوالنورین بنا دیا، کسی کو مرتضی بنا دیا، کسی کو اسد اللہ بنا دیا، کسی کو سیف اللہ بنا دیا، کسی کو سید الشہداء بنا دیا، جو آزمائش میں پورے اترے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور جس قبلہ پر آپ اب تک تھے اسے ہم نے اس لیے رکھا تھا تاکہ ہم جان لیں، امتیاز کر دیں، الگ الگ کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ معاملہ بڑا سخت تھا، بڑا سخت تھا، قبلہ بدلنا بڑا سخت تھا، جنہوں نے ہمیشہ کعبے کی عزت کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کعبے کی تعظیم تو ابو جہل بھی کرتا تھا، ابو لہب بھی کرتا تھا، مشرک کعبے کی تعظیم کرتے تھے، کعبے میں جھاڑو دینا
اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا باعث فخر جانتے تھے، تو ان کے لیے بیت المقدس کو قبلہ تسلیم کرنا بڑا مشکل تھا، اور جو بیت المقدس کو ماننے والے تھے ان کے لیے کعبے کو قبلہ ماننا بڑا مشکل تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، اگرچہ یہ معاملہ بڑا سخت تھا لیکن ان کے حق میں سخت ثابت نہیں ہوا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ جن کو اللہ ہدایت دے دے ان کے لیے کوئی معاملہ بھی سخت نہیں ہوتا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع ہو جانے دے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع ہو جانے دے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اگر یہ قول مان لیا جائے کہ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور 16 مہینے مدینہ کے، تو گویا کہ 14 سال 6 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ اس درمیان بہت سارے مسلمان دنیا سے بھی چلے گئے، تو مخالفین نے کہنا شروع یہ کیا کہ تم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھیں ان نمازوں کا کیا بنا، اور جو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ان کا کیا بنا، ان کی نمازیں تو برباد ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، فکر مند مت ہو جاؤ، دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو جانا، اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا تو میرا حکم مان کر، کعبہ کی طرف منہ کیا تو میرا حکم جان کر، اس لیے وہ نمازیں بھی صحیح تھی اور یہ نمازیں بھی صحیح ہیں، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں یہ نقطہ قابل لحاظ ہے کہ اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ اصل میں تو اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، لیکن کیا فرمایا، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ نماز پر اطلاق کیا ایمان کا، گویا کہ جز پر اطلاق کیا کل کا۔ ایمان تو کل ہے اور نماز اس کا ایک جز، روزہ ایک جز، زکوٰۃ ایک جز، معاملات ایک جز، یہ سارے اجزاء ہیں اور ایمان کل ہے۔ اللہ نے کل کا اطلاق کیا ہے جز پر، ایمان کا اطلاق کیا ہے نماز پر۔ معلوم ہوا کہ جس کے پاس نماز نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ جو نماز کو ضائع کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ انسانوں پر بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، بے شک ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا۔ کیا محبوبیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا، اس لیے کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ بنی اسرائیل سے امامت چھینی جا چکی اور میری امت کو امامت دی جا چکی، چنانچہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے تھے نزول حکم کے انتظار میں، نزول وحی کے انتظار میں، کب وحی نازل ہوگی اور مجھے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ کیا اللہ صرف آسمانوں میں ہے کہ حضور آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے؟ اگرچہ اللہ کسی خاص جہت کے ساتھ مقید
اور محدود نہیں، لیکن اللہ کی جو تجلیات خاصہ ہیں وہ آسمان کی جانب منسوب ہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دعا اور پریشانی کی وقت آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا یہ دعا کی قبولیت میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تو حضور کی نظریں اٹھتی تھی آسمان کی طرف، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ قرآن میں اس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور کی محبوبیت کو بتانے کے لیے۔ اللہ اکبر، عجیب انداز سے ذکر فرمایا کہ بے شک ہم دیکھ رہے تھے آسمانوں کی طرف آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے اونچا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ وہ کرے جو اللہ کا بندہ چاہتا ہو۔ کر خودی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور کائنات کا سب سے عظیم بندہ، کامل ترین بندہ میرا آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ ابھی تو وعدہ کیا اور ابھی حکم بھی دے دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو میرے نبی آپ اپنا مبارک چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ ابھی تو وعدہ کیا ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں، ہم اسے ہی قبلہ بنا دیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دوہری خوشی ہے، پہلے تو تحویل قبلہ کا وعدہ، یہ وعدہ اور کریم کا وعدہ جس کی تکمیل میں کوئی شک ہی نہیں کہ پورا ہو کر رہے گا۔ پہلے تو وعدے کی خوشی اور پھر حکم آ جانے کی خوشی۔ اگر کسی سخی کے وعدے پر آپ کو یقین ہو اور وہ کہے میں تمہیں 1,00,000 دوں گا، اول تو سن کر ہی خوشی 1,00,000 دے گا، اور ادھر فوراً کہا ارے آؤ کیا یاد کرو گے، جاؤ لیتے جاؤ، دوہری خوشی۔ پہلے تو وعدہ ہم اس قبلہ کو قبلہ بنا دیں گے، اس کعبہ کو قبلہ جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی حکم بھی دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو پھیر دیجئے۔ مسجد حرام سے مراد کعبہ ہے، لیکن کعبے کے رخ پر ہونا ضروری ہے، عین کعبے کے مقابل ہونا یہ ضروری نہیں، سوائے ان لوگوں کے لیے کہ جو حرم کے اندر نماز پڑھے۔ اللہ ہمیں وہاں بار بار نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبہ سامنے ہو، ان کے لیے تو یہ ہے کہ عین کعبے کی طرف رخ کریں، لیکن جو دور پڑتے ہیں ان کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا، منہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس طرف رخ کرنا یہی کافی ہے۔ اگر بالفرض چہرہ پھر بھی جائے کعبے سے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، سینے کا اس کی طرف ہونا یہ ضروری ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اللہ اکبر، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں پر بھی ہو اپنے چہروں کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ ذرا غور کیجئے گا، پہلے تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، حضور کو، اور جب حضور کو حکم تو پوری امت کو حکم، لیکن حضور کو الگ حکم دیا، امت کو الگ حکم دیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اپنے چہروں کو پھیر لو، شطرہ، اس کے رخ پر، اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ وہی ہوگا
جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قبلہ تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ یہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر آیت لے آئے، ہر نشانی لے آئے، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، ضد ہے، تعصب ہے، عناد ہے، اس وجہ سے وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی اتباع کریں گے. یہ ان کو مایوس کیا جا رہا ہے. اب امید مت رکھو کہ دوبارہ تمہارے قبلے کی طرف رخ کیا جائے گا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں. نہ عیسائی یہودیوں کے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، نہ یہودی عیسائیوں کے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر مسلمانوں پر کیوں لازم ہے کہ وہ تمہارے قبلے کی طرف رخ کریں. بل ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہوں گے. یہ ان لوگوں کی مذمت ہے جو علم صحیح کی بجائے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. اور دیکھیے انبیاء کے اندر بھی گناہ کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ مت سمجھے کہ انبیاء کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا انبیاء کے پاس نظر نہیں ہوتی جو کسی طرف بھی اٹھ سکتی ہے، یا انبیاء کے اندر شہوت نہیں ہوتی، کیا انبیاء کو کھانے پینے کی ضرورت اور رغبت نہیں ہوتی؟ انبیاء کے اندر گناہ کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن توفیق الہی ان کی دستگیری کرتی ہے اور ان کو زندگی بھر گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے. یہ تو فرمایا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. زلیخا تو گناہ کا ارادہ کر چکی تھی، یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، لیکن چونکہ اپنے رب کی برہان دیکھی تھی اس لیے انہوں نے زلیخا کی طرف برائی کا ارادہ نہیں کیا ہے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وہ میرے نبی کو پہچانتے ہیں، وہ اس بات کو پہچانتے ہیں کہ آخری نبی کا قبلہ وہ کعبہ ہوگا، لیکن ضد کی وجہ سے مانتے نہیں. اور یاد رکھیے ایمان جان لینے کا نام نہیں، ایمان مان لینے کا نام ہے. صرف جان لینا، علم کا ہونا، یہ ایمان نہیں. بہت سے کافروں کے پاس بھی علم ہے، بے پناہ علم، لیکن مانتے نہیں، اس علم کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ہے جو حق کو چھپاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ حق کو جانتے ہیں. الحق من ربک، یہ امر حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. آج کے دن میں یہ میرا تیسرا درس تھا، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میرا گلا، میری آواز اور میری طاقت کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی. بہرحال آپ کی دعائیں ساتھ تھیں تو اس لیے اس درس کی تکمیل ہو گئی. ایک ساتھی نے آج ایک بات کہی، اللہ پاک اس کو میرے حق میں بھی پورا فرما دے. تو وہ پورا تو ہوگا جب اللہ قبول فرما لے. تو وہ کہنے لگے کہ ایک معذور ساتھی تبلیغی جماعت کے ساتھ چل رہے تھے، تو وہ تبلیغی جماعت کے ساتھی کہنے لگے بھائی تم نے تو ہمیں پھنسوا دیا. کہنے لگے بھی کیسے، میں نے تمہیں کیسے پھنسا دیا؟
وہ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ یہ معذور تبلیغ کر سکتا تھا، کیا تم تبلیغ نہیں کر سکتے تھے؟ تو میں نے کہا بھی دعا کریں اللہ قبول فرما لے، ہمارے حق میں بھی اس کی دعا فرما دیجیے گا۔ یہ چند ضروری اعلانات ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں انشاءاللہ درس نماز ظہر کے بعد ہوگا، اور اگلا درس انشاءاللہ الحمدللہ ماہ مبارک ہی میں ہوگا۔ تو اس لیے ظہر کی نماز یہاں ادا فرمائیے، ظہر کے بعد درس ہوگا۔ اور آپ سے درخواست یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان میں پورا زور لگا دیجیے، پورا زور، جتنی اللہ نے توفیق اور طاقت دی ہے، عبادت میں بھی، صدقہ خیرات میں بھی، اور دعوت میں بھی۔ الحمدللہ میں اس کو ایک دعوت سمجھتا ہوں۔ یہ جو درس کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ دین کی، قرآن کی دعوت کا سلسلہ ہے۔ پورا زور لگا دیجیے، خود بھی شرکت کیجیے اور دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیجیے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ پارہ الف لام میم جو کہ ختم ہو چکا، وہ بکس کی صورت میں پورے کا پورا باہر دستیاب ہے، جیسے کہ دوسرے پارے بھی بکسوں کی صورت میں آ چکے ہیں۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے ساتھی انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کی آمد کی خوشی میں اگلے درس کے موقع پر یہ کر رہے ہیں کہ جو ساتھی ایک سی ڈی لیں گے ان کو ایک سی ڈی کے ساتھ ایک سی ڈی مفت دی جائے گی۔ جس قیمت پر آج کل آپ کو ایک سی ڈی ملتی ہے، گویا کہ اس قیمت پر 2 سی ڈی ملیں گی تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ سی ڈی آپ کو دستیاب ہو۔ یہ شوگر کی دوا کے بارے میں ایک بہن نے پوچھا ہے، ان سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ خواتین کے لیے وہیں پر مولانا کے گھر ہی میں انتظام کیا جائے گا، وہاں سے وہ حاصل کر سکیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین۔ یہ ناقصی کوشش جو درس قرآن کے عنوان سے ہو رہی ہے، اے اللہ اس کوشش کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اگر نیت میں ملاوٹ ہو، یا اللہ یا ہمارے عمل میں کوئی غلطی ہو، اے اللہ معاف فرما دے۔ جو اس میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اے اللہ معاف فرما دے، اور تیری رضا کے مطابق اس محنت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، جیسے تو نے 6 پارے اس درس میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا رحمان یا رحیم، تجھے تیرے سارے اسماء حسنہ کا واسطہ، یا اللہ سارا قرآن اس درس میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچانا، مفسدوں کے فساد سے بچانا، چوروں، ڈاکوؤں، دہشت گردوں، شیطان سے، نفس سے، اے اللہ تو حفاظت فرمانا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمانا۔ یا اللہ جتنے بھی بھائیوں نے، جتنی بھی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، روزگار کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، اے اللہ تو ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ جن گھروں میں فقر و فاقہ ہے، یا اللہ خوشحالی عطا فرما۔ جہاں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما۔ جو والدین اپنی نوجوان اولاد خصوصاً بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک آنے والا ہے،
یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، فراغت عطا فرما، ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ ہم اس مبارک مہینے کا حق ادا کر سکیں، عبادت کا حق، تلاوت کا حق، صدقہ خیرات کا حق، ذکر و دعا کا حق، دین کی دعوت کا حق اللہ ادا کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نات، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com